پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے مدعے کے اوپر آتے ہیں۔ میرا خیال سے آپ نے سٹریم دیکھی ہے ڈاکٹر واجدی صاحب کی، جس کے اندر انہوں نے کیا فرمایا، قرت بیان کی ہے۔ جس لوگوں کو اگر شک ہے اس کے اوپر ایک بہت زبردست حارثسلطان.com کے اوپر ہماری عبداللہ گوندل نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور اگر آپ پاکستانی ملحد میں جا کے عبداللہ گوندل کی پلے لسٹ پہ جائیں گے اور میرے پرانے پاکستانی ملحد پہ دیکھیں گے پاکستانی ملحد عبداللہ گوندل قرآن، تو اس کے اندر آپ کو بڑی ڈیٹیل سے لیکچر ملے گا، جس کے اندر بے تحاشا اگزامپلیں دی گئی ہیں، جس میں ہم نے دکھایا ہے کہ قرآن پریزرو نہیں ہے، اس کی ڈیفرنٹ قرات ہیں۔ مسلمانوں کا عام آرگومنٹ یہ ہے کہ قرات کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مفہوم نہیں بدلا، یعنی مطلب وہی ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ اس کو یہ بڑا پھرتیلا ہے، اور دوسری جگہ میں کوئی اور بڑی یوز کر دوں یہ بڑا جلد باز ہے، تو مطلب ایک ہی ہے کہ یہ بڑی جلدی سے کام کر لیتا ہے، زیادہ مطلب یہ ان کا سینٹرل آرگومنٹ ہے۔ تو پرابلم پہلا کرٹیسزم ہم لوگوں کا یہ ہے، تو پھر یہ کہنا بند کر دیں کہ زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ یہ موسٹلی سب کانٹیننٹ کے نان عربک اسپیکر مسلمان یہ بونگیاں مارتے ہیں۔ عالموں کو پتا ہے، علماءوں کو پتا ہے، اور عام عربی دانوں کو بھی پتا کہ قرآن کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں۔ اب دوسرا جو سیریس پوائنٹ ہے، کیا واقعی ایسی ہے جس کے اندر نہیں ہے، اس میں مفہوم نہیں بدلتا؟ تو یہ ڈاؤن لوڈز میں جب آپ جائیں گے تو بڑی ڈیٹیلز اس کے اندر پریزنٹیشن پڑی ہوئی، کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں سے۔ از دا قرآن پریزروڈ بائی عبداللہ گوندل، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، بڑی مزے کی پریزنٹیشن ہے، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اور جیسے میں نے کہا پاکستانی ملحد عبداللہ گوندل قرآن لکھیں گے، کیا قرآن محفوظ ہے یا قرآن کا تنقیدی جائزہ؟ ہاں، قرآن کا تنقیدی جائزہ، اس کو کلک کریں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے۔ قرآن از پریزروڈ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں بہت زیادہ اس میں وہ بہت لمبی بات نہیں کرنی، یہ بیسیکلی میں تھوڑا سا بتا دوں، بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ اس اتوار کو ایک سٹریم ہوئی تھی مفتی ہمارے پیارے واجدی صاحب نے، وہ سٹریم کی تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں، انہوں نے ایک نئی ٹرم مارکیٹ میں ڈالی ہے کہ یہ جی نئی ٹرم انٹروڈیوس ہوگی؟ نہیں، نئی ٹرم تو پرانی ہے، لیکن اس کو ایک انہوں نے رنگ مختلف دیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے رنگ کہ بازی کی، ہاں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں رنگ بازی کی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میری کیا سخت مجال ہو ہے، گیا ورڈ، ویسے سختی ہوگی تھوڑی میں سی۔ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا، یا آپ وہ جو ہے یہ پوٹنگ ورڈز انٹو مائی ماؤتھ، میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اچھا، چلیں، معذرت۔ ہاں، تو اس میں یہ بات ہے، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو ویریئنٹس ہیں قرآن کی، یعنی کہ جس طرح ڈفرینٹ حروف، جس طرح ڈفرینٹ وہ ہے کیا یار، یعنی کہ یہ حفظ کی ہے، لفظ ہی میرے ذہن سے نکل گیا، اینی وے قرات، ہاں، حفظ کی قرات ہے، پھر اس کے بعد ورش ہے، یہ دو زیادہ ہیں، اور اس کے بعد اور وہ۔ تو انہوں نے اس کی مثال اس طرح دی کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کرونا وائرس ہے، کرونا وائرس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس تو انہوں نے کہا یہ ویریئنٹس ہیں، یہ ڈفرینٹ قرآن ٹائپس نہیں ہیں۔ تو چلے یہ انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے، خیر یہ تو بات، اس کے اوپر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ ویریئنٹ جو ہے وہ پھر آپ کا جو کلیم ہے اس کے وہ ایک ہونے کا، اس کے محفوظ ہونے کا، تو پھر ویریئنٹ یہ پھر بڑی یہ وہ سلپری ہو جاتا ہے آرگومنٹ، یہ کوئی اتنا اچھا آرگومنٹ نہیں، لیکن خیر اس کے اوپر تھوڑی سی میں ایگزامپل دے دوں۔ مجھے عبداللہ گوندل کی پریزنٹیشن بڑی پسند ہے، اس کے اوپر میں اکثر یہ دکھا چکا ہوں، اور یہ ٹھہرے، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ اب یہ دیکھیں کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، آپ اس میں دیکھ لیں اس کا مطلب کیا ہے۔ حفظ اور سوسی میں یہ کیا ہے، وَأَرْجَلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا مطلب کیا ہے کہ واش یور فیٹ، اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا وائپ یور، یعنی صرف ان کو پہنچو، اور دوسری جگہ پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب بنتا ہے اس کو دھو۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا اپنے سروں کو اور پیروں کو پہنچو، مسا کرو، مسا کرو، اور دوسری جگہ پہ اس کا مطلب بنتا ہے، حفظ میں اس کا مطلب بنتا ہے پیر دھو۔ اب ذرا دیکھیں سر، دیکھیں وضو میں کیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے، وضو میں کہتے ہیں کہ
सारे मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं सुन्नी, जब वजू कर तो पैर को हम धोते हैं, याद है ना, उंगलियों में इस तरह से करके पैर को धोते हैं, लेकिन सर के ऊपर इस तरह पानी हाथ फेरते हैं। सही है, ऐसे ही है ना सर? सही ऐसा ही है, हाँ सही कह रहे हो, मसागर। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये हफ्स का कुरान आया। अगर ये सूसी, जिसका कहते हैं ना मतलब वही है, अगर सूसी आया होता तो जी हम फिर अपने पैरों को सिर्फ ऐसे पोंछ रहे होते, उसके ऊपर पानी डाल के उसको ऐसे ऐसे धोना रहे होते, वो जो उसको अंगूठे में मौलवी आपने देखे होंगे बैठे होते हैं वहां पे, तो ऐसा ना कर। तो इतना बड़ा फर्क है। मेरा सवाल ये है कि आज का अगर कोई मुसलमान हो, अगर उसके पास ये ऑप्शन हो कि आपने कुरान को अपने पैर को वॉश वाइप कर ले, सिर्फ मसा कर ले और धोए ना, क्या उसको तसल्ली होगी कि उसने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? क्या उसको तसल्ली होगी? ये तो इस बात पे हो जाते हैं कि यार अगर नमाज के अंदर कोई गंदे गंदे ख्याल आ जाए तो क्या करें तो नमाज पूरी होगी। तो ये इतना बड़ा मसला, यानी ये कहते हैं ना बड़े आराम से मफहूम है कि भाई सही है, अब ये तो नहीं ना होगा यहाँ पे लिखा हुआ हो कि जी यहाँ पे उसको पैर को धो और इधर लिखा हुआ होगा इधर अपने पैर को काट डालो, ऐसा तो नहीं ना होगा, इतना बड़ा फर्क तो नहीं ना होगा। यही होता ना फर्क, छोटा मोटा। दिस इज क्वाइट अ बिग फर्क। अच्छा जी, इसी तरह के और हैं। ये है जी, आई फियर दैट ही विल चेंज योर रिलीजन और दैट ही विल कॉज करप्शन। यहाँ पे हफ्स में लिखा हुआ है कि मुझे डर है कि वो तुम्हारे मजहब को बदल देगा या फिर वो जमीन पर फसाद फैलाएगा, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ष में लिखा हुआ है कि वो मुझे है कि तुम्हारा मजहब बदल देगा और जमीन पर फसाद फैलाएगा। ठीक है, या और का फर्क है। अगर आपने ये कहना मफहूम वही है, इसलिए मफहूम कहते हैं, मायने नहीं कहते, इसमें बड़ा फर्क है। अगर आपने जिसको, अगर म्यार है ना, ये ऐसी बात नहीं कि किसी आम आदमी ने बात कर दी, ये म्यार है कि एक खुदा कायनात का बनाने वाला बड़ा बेचारा ना स्पेशल इंटरेस्ट लेके आखिरी नबी भेज रहा, कुरान भेज रहा, उसने कसम खाई है कि मैं इस कुरान को बदलने नहीं दूंगा, तो उसके एक एक नुक्ते की भी वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे मैं एग्री करता हूं, मुसलमानों का ये क्लेम होना कि इसके एक एक लफ्ज की वैल्यू होनी चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन यहां पे फिर ये कैसा एक एक वर्ड की वैल्यू हो गई, जैसे ये या और में कोई फर्क ही नहीं। अगर या और में कोई फर्क ही नहीं है तो भाई फिर सारी दुनिया या और को लाजिम और मलजूम करके यूज करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। सूरह हदीद की ये है कि अल्लाह इज द एब्सोल्यूट एंड हुएवर टर्नथ अवे स्टिल अल्लाह इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ पैराडाइज। अल्लाह ही एब्सोल्यूट ओनर ऑफ पैराडाइज है। यहाँ पे अल्लाह है बीच में यूज किया, ठीक है, ऐसा मफहूमी तरह नहीं बदलता, कि जो भी उससे बदलता है याद रखना कि अल्लाह ही एब्सोल्यूट है, अल्लाह एब्सोल्यूट है। यहाँ पे अल्लाह क्या, इसकी उर्दू में क्या ट्रांसलेशन होगी कि अल्लाह कि अल्लाह इज के से ये आ गया ना कि वो अल्लाह ये है और अल्लाह द एब्सोल्यूट, यानी कि ये अंग्रेजी में क्लियर है, स्टिल अल्लाह इज का फर्क है बेसिकली, जो है ना, बस बेसिकली है का फर्क है का फर्क है। ये चले, ये कोई इतना आपको इसमें चले भी ठीक है, लेकिन पॉइंट फिर इस पॉइंट को याद रखिएगा, जेर जबर भी आगे पीछे नहीं हुई, ये प्रॉब्लम है। ये हाँ, ये है असल मजा, सब्स्टिट्यूट ऑफ फीडिंग पुअर पीपल। ये है जी हाफ वर्ड्स का, ये जो मैं अक्सर बताता रहता हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ताम मसाकीन, तामू मिस्कीन, तामी मसाकीन, तामू मिस्कीन, ये फर्क है, याद रखना। सूरह बकरा 184 आयत है हाफ वर्ष में। अब इसका मतलब क्या है कि अपॉन दोज हु आर एबल टू फास्ट बट विद हार्डशिप, यानी ये रोजा जिन रख सकते हैं उनके लिए बात हो रही है। याद रखिएगा रमजान का रोजा, कि या तो अगर रोजे रख सकते हो तो रोजे रखो, टू फास्ट बट विद हार्डशिप, और रैंसम, या फिर उसका कफाला अदा करो किसी भूखे को खाना खिला के हर दिन। यानी आज का रोजा नहीं रखा, हफ्स में जो आपका स्टैंडर्ड कुरान है, वर्ष वाला मोरक्को वगैरह में यूज होता है। अब मोरक्को वाले क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक बंदे को, पुअर पर्सन, मिस्कीन सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया कि एक बंदे को रोज खाना खिलाया जाएगा। आज का रोजा नहीं रखना, चलो जी एक गरीब बंदे को खिला दिया, कल गरीब, मैं वैसे 30 बंदों को खिला देता तो बचत हो जानी थी नहीं, लेकिन ये उसके ऊपर है कि अगर नहीं रख सकती की वजह से। अच्छा, लेकिन ये मंसूख हो गई थी आयत। हाँ, मंसूख, यही वजह ना, यही मसला है, ये भी अल्लाह में बदलते रहते थे ना पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ कि पुअर पीपल, यहाँ पे मसाकीन का वर्ड यूज हो रहा है, प्लूरल यूज हो रहा है। तो भाई बंदा पूछे हर दिन, तो बंदा पूछे भाई ये क्या चक्कर है, एक को खिलाना है, 2 को खिलाना है, या 10 को खिलाना है। अगर मैं आमतौर पे बात कर दूं ना, मोस्टली ऐसे ही होता है कि हर
दफा बंदा पूरी बात समझा नहीं सकता। तो एनीवे, तो इस तरह की बहुत सारी और आपको एग्जाम्पलें मिल जाएंगी। तो ये समझाने वाले का फर्ज होता कि हम बात ओपन एंडेड ना छोड़ दें। अगर मैं कहूँगा ना यार आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो ना तो किसी कोई बंदों को गालियां दे दिया करो। तो आप पूछेंगे कितने बंदों को दे, 2 या 3। तो फिर मैं आपको कहूँगा, यानी बाबे इसी तरह ही करते हैं। मैं कहूँगा अच्छा जी अगर आपको प्रॉब्लम हुई है ना तो 5 बंदों को गालियां दे, बुरा भला नहीं कह नहीं दे। हारिस, ये मिसाल नहीं आपकी इतनी, मैं मेरा हाल इतनी अच्छी है। मिसाल इसकी बेहतर आप मिसाल ये होगी कि मुझे बुखार चढ़ा है, आप कहो यार पैरासिटामोल खा लो। अब इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 गोली खानी है कि 2 गोलियां खानी है, 3 गोलियां खानी है, क्योंकि इस आयत से निकल रहा है हुक्म कि अगर आप रोजा जान के छोड़ देते हैं तो उसका कफारा क्या है, या फिर अगर आप बिल्कुल मस्कीन है और बिल्कुल आप रोजा रख नहीं सकते, तो अगर आपने रोजा छोड़ना है तो उसका कफारा क्या है। और इसके अंदर क्योंकि ये हुक्म निकल रहा है कि जी उसका कफारा ये है कि आप किसी को खाना, किसी मिस्कीन को खाना खिला दें। तो अब ये हफ्स और वर्ष के अंदर फर्क ये आ जाता है कि क्या एक ही बंदे को खाना खिलाना, ये क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं ना, वैसे तो कोई अपनी मर्जी से जितना मर्जी कर दे, लेकिन दूसरे में ये हमें नजर आ रहा है कि ये एक से जायद लोगों को खाना खिलाने की बात है। तो ये एक बाकायदा जो शरीयत जो लिखी जाती है, लेकिन जो कानूनी हुक्म है उसके अंदर फर्क है। हाँ, तो मुबहिम नहीं ये, हो सकता। और हाँ, ये ये खैर मनसूख हो गई मेरा ख्याल, क्योंकि रसूलुल्लाह ने नहीं इसके नहीं बाद नहीं फिर क्या ऑर्डर मेरी निकाला। नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, मनसूख हुआ मैंने जो बोला था ना, इस आयत के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक चीज मनसूख हुई है, दूसरी नहीं। उसके अंदर पहला पार्ट ये है क्योंकि शुरू इनकी स्टोरी के मुताबिक शुरू में जब रोजे फर्ज किए गए तो ये आपके पास ऑप्शन थी, ऑप्शनल था कि कोई सेहतमंद बंदा भी रोजा छोड़ सकता है और उसके बदले वो किसी मस्कीन को खाना खिला दे। तो वो पार्ट मनसूख हुआ है। लेकिन जो उसका सेकेंडरी पार्ट है कि अगर कोई बंदा लाचार है और वो बहुत ज्यादा बीमार है या बहुत ज्यादा एजेड है, तो और अगर वो रोजे नहीं रख सकता तो उसके लिए ये चीज अभी भी बाकी है। तो वो जो ऑप्शन थी ना एक सेहतमंद इंसान की, वो पार्ट मनसूख है, बाकी पार्ट मनसूख नहीं है। अब ये देखें, ये सूरह बकरा की आयत नंबर है 58, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, जो वर्ड ऊपर टॉप पे जो है ना वो वर्ड यूज हुआ है। अच्छा, पहला है हफ्स के अंदर, जो लेफ्ट साइड है वो हफ्स है और राइट साइड वाला वर्ष है। अब ये वर्ड है नगफिर, नून के ऊपर जबर, नगफिर, ठीक हो गया। अब यही लफ्ज जो है जब हम वर्ष में इसको देखते हैं तो ये आता है युगफर, युगफर। अब अरबी का मसला ये है कि अरबी के अंदर जेर जबर से लफ्जों के मायनी तब्दील हो जाते हैं। अब मैंने ये जो चीज हाईलाइट की हुई है, अब इसमें एक में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखी हुई है, एक में है वी विल देन फॉरगिव और दूसरे में है ही विल देन फॉरगिव, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है पहले में और दूसरे में थर्ड पर्सन हो गया कि ही विल फॉरगिव। अच्छा, अब इसमें मैं लोगों को जो सोच का मौका दे रहा हूँ वो ये है कि जब हम देखें, हमें ये पता है कि अरबी शुरू के अंदर उसके अंदर नुक्ते, एराब वगैरह ये चीजें नहीं थी, ये स्क्रिप्ट एक ही तरह लिखा जाता था और लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जैसे कि उर्दू हम पढ़ते हैं, हमें उर्दू में आराब की जरूरत नहीं है, अगर कोई लफ्ज लिखा होगा तो हम आराब के बगैर उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पढ़ लेंगे। तो ये इसी तरह अरबों का भी था। लेकिन जब उसके अंदर जब इनका ये फैली, ये और अजमी इलाकों पे गए और नॉन नेटिव वगैरह पे गए, या डिफरेंट इलाकों की जुबान हो सकता है उनके अंदर मुख्तलिफ तरीके से वही लफ्ज को पढ़ा जाता। तो अब आप ये देखें, ये जो रेड में हाईलाइटेड है, आपको इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? ये 2 मुख्तलिफ लफ्ज हैं, लेकिन कैन यू टेल कि इसके अंदर कोई फर्क हो? ये एग्जैक्टली सेम है। नहीं। और अगर अगर मैं नेटिव स्पीकर हूंगा तो ये जुमले में अगर पढ़ा हुआ होगा तो हाँ, तो मुझे समझ आ जाएगी, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश फिर भी है। गलती की गुंजाइश भी है और आपको वही समझ आएगी जिस जुबान से आप वाकिफ हैं, जिस इलाके की जुबान से आप वाकिफ हैं, आप उसको उस तरह पढ़ देंगे। तो अब मैं मुसलमानों से पूछना ये चाहूंगा, मैं सोचने की दावत दे रहा हूँ कि क्या ये बात ज्यादा मुमकिन है कि हजरत मोहम्मद को 7 हरूफ पे कुरान दिया गया, या ये बात ज्यादा मुमकिन है कि चीजें जब लिखी हुई थी तो वो जब ट्रैवल की तो किसी ने उसको किसी तरह पढ़ लिया, किसी ने उसको किसी तरह पढ़ लिया, और बाद में क्योंकि ये चीज इतनी राइज हो गई तो उनको दे हैड टू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन कि यार नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि ये चीज चेंज हो गई हो। तो व्हाट इज मोर लाइकली? अब मजे की बात आपको एक और बताऊं कि यही नगफिर लफ्ज जो है वो एक और आयत के अंदर भी यूज हुआ है, लेकिन वो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उधर वर्ष में भी नगफिर ही है और हफ्स में भी है, ये सिर्फ एक ही जगह, मैं तो इसको ये कहूंगा कि ये गलती भी है। तो अब आप दूसरी वाली दिखाएं, उसके अंदर ज्यादा डिटेल में मैं पॉइंट देता हूं। अब ये है सूरह बकरा की 140वीं आयत, इसके अंदर जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करते हैं तकूलूना,
ٹھیک ہوگا. اب یہ ورش میں جب آیا ہے تو یہ تقولونا سے چینج ہو کے یہ بن گیا یقولونا. اب اگین میں اسی پہ بات پہ آؤں گا کہ جب ایک ایسا اسکرپٹ جس کے اندر نقطے وغیرہ نہیں تھے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے, اور یہ میں نے دونوں ریڈ کے اندر ہائی لائٹ جو کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھیں یہ دونوں ایک ہی طرح لکھے جا رہے ہیں بالکل, اور اس کے اندر مطلب میں یہ گرانٹ کرتا ہوں کہ مطلب کوئی بہت زیادہ چینج نہیں ہو رہا, اس کے اندر صرف یہی ہے کہ اور ڈو یو سے یعنی کہ سنگولر اور اس کے اندر ہے اور ڈو دے سے, ٹھیک ہے, یہ پلورل آ گیا, پلورل اور یہ تھرڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کے اندر جب ایک زبان اتنی سمجھ لیں کہ کمپرومائزڈ ہو, ایک اسکرپٹ ایسا کہ اس کی اصل تلفظ کو پیپر کے اوپر لکھا نہ جا سکے اور یہ بولنے والوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کو اس طرح بولے, تو واٹ از مور لائکلی کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ حضرت محمد کو 7 احرف میں دے رہے تھے قرآن, یا پھر وہ لوگوں سے یہ بعد میں مسٹیکس ہوئی ہیں اور وہ چیز رائج ہو گئی. اب میں نے اس کے اندر ایک اور جو ڈیٹیل جو میں نے چیک کی, یہ آخر میں یہ جملہ میں نے خود لکھا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے تقول ہونا یہ حفظ قرآن کے اندر 11 دفعہ آیا ہے, اس کی 11 اکرنسز ہیں. یہ سورہ بقرہ کی 80 میں نے سارے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں, 140 یہ وہ کسی کو شوق ہو تو جا کے دیکھ لے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے سورہ بقرہ کی 140ویں سوائے 140 کے اس کے علاوہ ورش میں بھی ہر جگہ تقول ہونا ہی ہے. تو اگر یہ مفتی صاحب نے اور ان کے ساتھ جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے ایک ایکسپلینیشن یہ بھی دی کہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ نے اس کو کچھ جگہ میننگ انہانس ہو رہا ہے, ایکسپینڈ ہو رہا ہے, مزید اس کے اندر ہمیں انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے. تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ورش کے اندر یہ 11 کی 11 جگہ یقولونا لکھا ہو, پھر ادھر تقولونا کیوں آ رہا ہے؟ تو کیا اس کو ہیومن ایرر سمجھا ہم؟ isn't it more simpler explanation کہ یہ ہیومن ایرر ہوا ہے کچھ جگہوں پہ جہاں پہ کسی جگہ لوگوں سے غلطیاں ہوئی اور وہ پھر وہ غلطی جب پھیل گئی رائج ہو گئی تو یہ ایک ان کے لیے پرابلمیٹک چیز تھی کہ آپ اس کو ایکسپلین کس طرح کریں اور کس ورژن کو اسٹینڈرڈ ورژن سمجھا جائے. کیونکہ ایون جو حضرت عثمان نے جو مصحف بنوایا اس کے اندر بھی نقطے وغیرہ نہیں تھے, تو اس کے اندر تو ایک بہت زیادہ احتمال ہے اس چیز کا کہ جب وہ اسٹینڈرڈائز ورژن ڈفرینٹ جگہوں پہ پہنچا تو اس کو لوگوں نے کسی جگہ مختلف طریقے سے پڑھا, کسی جگہ مختلف طریقے سے پڑھا اور یہ ویریشنز آ گئی. ہینس مائی فائنل آرگومنٹ از کہ جو قرآن کے محفوظ ہونے کی جو بات ہے نا وہ ہمیں اپیل نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث کے بار بار کوٹ کرتے ہیں میرے نزدیک وہ ایک جھوٹی حدیث ہے, بعد میں بنائی گئی ہے اور وہ منسوب کیا گیا کہ یہ ایسے ہو رہا تھا, حالانکہ ایسی مجھے بات نہیں لگتی. جی ایک اور بھی پوائنٹ تھا, آپ نے کوئی بتا رہے تھے کہ شاید کوئی حفظ کا کوئی کوشچن ہے کہ حفظ تو جھوٹا راوی کہا نہیں جاتا, تو یہ حفظ کی قرآن اسی کا مانا جاتا ہے, اس کے اوپر تو اجماع نہیں ہے. جی جی بالکل, یہ بڑی مزے کی بات ہے. میں مفتی صاحب سے میں نے یہ سوال بھی پوچھا لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, انہوں نے اس بات کا جواب مجھے اس طرح دیا. میں نے ان سے سوال یہ پوچھا, میں پہلے لوگوں کو بتا دوں میں نے سوال کیا پوچھا. سوال یہ تھا کہ حفظ جو ہے یہ جو بندہ ہے حفظ جس کی قرت ہم پڑھتے ہیں یہ حفظ نافع کی قرت ہے بیسیکلی, جو زیادہ رائج ہے 95% مسلم ملکوں میں حفظ کی جو ہے پڑھی جاتی ہے قرت. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں نے 1-2 جگہ یہ پڑھا ہوا تھا, سنا بھی ہوا تھا کہ جو حفظ جو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیثوں کے بھی مختلف راوی ہوتے ہیں, ایک چین آف نریشنز ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ بندوں کو کچھ حدیثیں اس لیے ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسا راوی ہوتا ہے, ایسا نریٹر ہوتا ہے جس کے بارے میں جو محدثین ہیں ان کا ویو یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے یا پھر یہ ان ریلائبل ہے. جھوٹا ذرا سخت لفظ ہے, یہ ان ریلائبل, لیکن ان کے پاس اس طرح کی ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہیں کہ یہ ان ریلائبل ہے, یہ کذاب ہے, یہ فلانا ٹمکانا. تو میں نے حفظ کے بارے میں یہ پڑھا سنا ہوا تھا کہ حفظ جو ہے وہ ان ریلائبل یا کاذب راوی ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا یہ وہی حفظ ہے یہ جو حدیثوں میں واقعی اس کو کذاب کہا گیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے جواب مجھے یہ دیا کہ نہیں وہ دوسرا حفظ ہے. تو میں obviously کیونکہ میں کوئی ڈبیٹ موڈ میں تو ادھر جاتا نہیں ہوں, تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی اپنی مزید ریسرچ کی تھی, تو مجھے بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایکچولی وہ اسی حفظ کے بارے میں بات ہے کہ اس کو محدثین اور مختلف لوگوں نے اس کو ان ریلائبل اور اس کو یہاں تک کہ چور بھی کہا ہے کہ یہ لوگوں کی کتابیں چوری کر لیتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا اور ان کو اپنے نام سے منسوب کر کے آگے کر دیتا ہے. یعنی کہ ہاں یعنی ایسا نہیں کہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں, اچھا خاصا مسئلہ ہے حفظ کے اوپر, اس لیے اس کی حدیثوں کو بالکل ڈسکارڈ کی, وہی حفظ ہے بیسیکلی. جی جی اس کے اوپر اجماع ہے. میری گزارش یہی ہے کہ وہ وہی حفظ ہے. ہاں میں مفتی صاحب کو حسن ظن ضرور دوں گا, لیکن اب یہ بارے ثبوت ان پہ ہے کہ وہ حفظ کو دوسرا 2 حفظوں کو ثابت کر دیں بیسیکلی.
میرے پاس میں نے وہ سیو کیے تھے لیکن اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگلی بار میں ان کو وہ دکھا بھی دوں گا کہ کیوں یہ وہی حفظ ہے جو حدیثوں کے علم کے اندر انریلائبل یا کذاب راوی ہے, لیکن قرآن کی جہاں تک بات آتی ہے قرأت کی, تو آج بھی جو ہم اسٹینڈرڈ ورژن جو پڑھتے ہیں موسٹلی ایریاز ان دا ورلڈ میں, وہ حفظ کی قرأت ہی ہے. جی. اور آپ نے ایک پوائنٹ رکھا کہ کیا ممکن ہے, اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 قرات میں دے دیا تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو اللہ میاں کو جب یہ آ رہے تھے تو کیا ان کو سنگولر پلورل کی ختم ہو گئی؟ میں نے بھی کچھ ایگزامپلیں تو رکھی ہے, میرا دل کر رہا تھوڑی اور بھی رکھوں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ حفظ و ورش میں کیا لکھا ہوا, یہاں پہ وکتاب ہی, یہاں پہ وکتاب کتاب, اس کا ایک کا مطلب ہے ہز بکس, ہی اور کتاب ہی. ہاں کتبی ہی و کتابی ہی. ہاں یہاں پہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے جی, اس کا مطلب یہ کتب ہی کا مطلب بنتا ہے ہز بکس, پلورل میں بنتا ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہز بک یعنی سنگولر بک یوز ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں پہ ڈس بلیورز ہے الکفار اور الکافر, الکفار الکافر, اس کا ایک میں مطلب بن رہا ہے ڈس بلیور. تو اللہ میں جب ادھر مکلی ان کو حفظ والے لوگوں کو یہ کون سے حفظ مدنی ہے, یہ اسی لیے اس کی میجورٹی ہے, اس نے مدنی قرت پہ اتارا, اس کو مدنی قرت مانا جاتا ہے حفظ کی. یہ مدنی ان میں سے کوئی بھی نہیں, یہ سارے عراق وغیرہ میں یہ اس ریجن میں تھے. حفظ جو ہے وہ آئی تھنک کوفہ یا یہ ادھر, یہ بہرحال یہ وہ ایسوسیٹ تو کرتے ہیں سارے, اپنے چین آف نریشن بتاتے ہیں کہ میں نے میری فلانے سے میرا ٹیچر فلانا تھا, میرا ٹیچر فلانا تھا, ملتی تو ساری ہیں حضرت محمد سے جا کے, لیکن یہ خود لوگ یہ جو تھے نہیں لیکن اس کے اوپر نہیں, اس کے اوپر پرابلم اٹھتی ہے نا. ایک پرابلم یہ ہے, یعنی اگر میں کوئی کتاب لکھوں, فرض کریں اگر میں لاہور کا ہوں تو میری اس کے اندر لاہوری اردو ہوگی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ وہ کتاب میں نیچے قصور کے لوگوں کو بھی دوں, تو میری اس کے اندر اردو میں تھوڑی سی اسٹرائکی, وہ میں کہوں گا چلو اس کو میں اس میں کرتا ہوں, تو وہ اس میں ہوگی. تو اس میں بلکہ نہیں, وہ تو قصور کی تو بہت بدل جائے گی نا. لیٹس جسٹ سے کہ میں اوپر تھا تھوڑی فیصل آباد کی بھی, فیصل آباد کی زیادہ ملتی, گجرانوالہ کی بھی کرتا ہوں, ہاں فیصل آباد کی, تو اس میں تھوڑا بہت فرق ہو جائے گا کچھ چیزوں کا نا, لیکن اس کا مطلب یا تو نہیں نا بدلنا چاہیے کہ میں یہاں پہ ایک لڑکا کہہ رہا ہوں, منڈے کہہ رہے ہیں تو اتنے کھنڈے کہہ رہے ہیں, کھنڈے منڈے ایک کلمہ مومل والا چکر ہے. تو یہ اللہ میاں یہاں پہ اتار رہے ہیں, اگر اللہ میاں اتار رہے ہیں ڈفرینٹ قرات میں, اچھا اس تو یہ ان کو سنگولر پلورل کا مطلب بھی پتہ چل جاتا ہے. یہاں پہ جی ناٹ میڈ اٹ, یہاں پہ ناٹ, اسے سنگولر پلورل کا ہی بہت زیادہ مسئلہ ہے ویسے, کائنڈنس ٹریٹ پیرنٹس بیوٹیفلی. اینی وے, تو یہ ایک مدعا. یہ دوسرا مدعا یہ ہے کہ اللہ میاں نے 7 قرتوں کو ہی کیوں ویلیو دی, باقی لینگویجز کو کیوں نہیں دی؟ یعنی یہ زیادہ نہیں ہے مشکل کام کے, اور یہی وجہ ہے کہ میری کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی تو ہندی یا اردو میں ہوئی, پنجابی ڈفرینٹ پنجابی کے ورژنوں میں نہیں ہوئی, کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ کیا, میں اپنی کتاب کو ٹوٹلی ڈفرینٹ کتاب میں ٹرانسلیٹ کروں نا. یعنی ایک انگریزی کو اردو میں ٹرانسلیٹ, اب یہ تو نہیں کہ میں انگریزی میں بھی اب امریکن انگلش میں علیحدہ کر دوں, اس میں علیحدہ کر دوں, پنجابی میں جی لاہوری پنجابی میں اور فیصل آبادی پنجابی میں اور کر دوں, اس کی تو کوئی لاجک نہیں بنتی. اگر آپ کر دیں گے, اتار دیں گے نہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی حارث, ایک اور بات اس میں یہ ہے, آپ نے تو ٹرانسلیشنز کی بات کی, ہم ٹرانسلیشنز کو نہیں بات کر رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کتاب کا ایک ہی آتھر ہے اور وہ اس کے اندر ہی اس کو ریوائزڈ ایڈیشنز تو کہا جا سکتا ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آتھرز اپنے ریوائزڈ ایڈیشنز لانچ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک کتاب ایک ٹائم پہ لکھی, پبلش کی, اور اس میں ایک مصحف کے اندر آپ نے جو ہے بینڈٹس لکھا ہو کہ آپ کے پاس آپ کو بینڈٹس پڑ گئے, اور دوسرے میں آپ نے لکھا ہو کہ ایک بینڈٹ ہی تھا. یہ جسٹ ڈزنٹ میک سینس. تو یہ ان کا بہت بڑا یہ ایشو ہے. مطلب میں یہ کنسیڈ کرتا ہوں میں کہ بہت سی جگہوں پہ مطلب کوئی بہت زیادہ ڈراسٹیکلی چینج نہیں ہو رہے, لیکن سنگولر کا پلورل ہو جانا یا پلورل کا سنگولر ہو جانا یا فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن ہو جانا, اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ مطلب چینج ہوا یا نہیں ہوا, لیکن جو ان کا کلیم ہے محفوظ ہونے کا اور اس کی جو سورس ہے سنگل آتھر کی, وہ مشکوک ہو جاتی ہے. اور دوسرا ورڈ یہ ہے کہ موسٹلی جو ان کا اسٹرکچر ہے ورڈز کا وہ تو وہی ہے, اور اگر ہم ان کی زیر زبر ہٹا دیں تو وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں جو آپ نے دکھایا. ابھی کالا اور کل, اس میں تو اس کا مطلب جہاں سے نقل کیا گیا ہوگا وہاں پر تو اس میں بھی ڈفرنس آ گیا, اس کا تو اسٹرکچر ہی بدلا ہوا, اور اس طرح کی اور بھی ایگزامپل ہے آپ کو. بالکل اس میں آپ کو اس طرح کی اور مزے کی بات یہ ہے, یہ کالا والا نہیں تھوڑا وہ کل کالا پہ جائیں ذرا ایک منٹ میں, اس کے بارے میں ایک بات بتانا, ٹریویا بتانا چاہتا ہوں. اس آیت کے بارے میں جو عبداللہ یوسف علی ہیں, جو قرآن کے انگلش ٹرانسلیٹر ہیں ایک,
انہوں نے وہ کی تو ہے حفظ کی ٹرانسلیشن، لیکن انہوں نے یہاں پہ مطلب جو ہے نا وہ ورش سے لیا ہے، بیکاز ان ہز ویو اٹ میڈ مور سینس ان ٹرمز آف کنویئنگ دا میننگ. تو ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ یار یہ کچھ بات مسئلہ ہے، تو یہ اس طرح بھی چینج کر رہے تھے. ہاں جی. اور اسی طرح ایک اور ہے، یہ اس کا بھی فالا والا. اب اس میں بھی زیر زبر اگر آپ ہٹا دیں گے تو ان کا اسٹرکچر بدل جائے گا ان ورڈز کا. تو یہ بھی خیر چلیں، اس میں بھی اسٹرکچر تھوڑا بدل رہا. اور تو یہ I'm sorry، یہ بڑا ہی عجیب سے ان کے آرگومنٹس ہیں. یہ ساری وہی ہے کہ پریچنگ دا کوائر والا چکر ہے، اپنے بلیفس کو ری انفورس کرنے کے لیے ڈفرینٹ طرح کے بہانے مارتے رہتے ہیں. چلیں I think let's just wrap this up. اینڈ اور اس پہ ایک بات، آخری بات میں صرف یہ کر دوں کہ جب آپ رزلٹ پہلے نکال کے اور اس کی تعویلیں ڈھونڈیں گے نا، تو آپ ہمیشہ پھر یہی کام کریں گے کہ آپ نے یہ بات پہلے سے مان لی ہے کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے. اب آپ کو پھر مسئلہ پڑتا ہے تو پھر آپ اس کی تعویلیں، آپ اس کے اندر ڈفرینٹ ہیلے بہانے بنائیں گے. کسی اور کتاب کو آپ یہ ڈسکاؤنٹ کبھی نہیں دیں گے. کسی اور کتاب میں آپ کو قومے کا بھی فرق نظر آ گیا نا، آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ محفوظ نہیں ہے. لیکن اپنی کتاب میں جب آپ کو نظر آ گیا ہے تو لیکن آپ نے کنکلوژن پہلے سے ایکسیپٹ کیا ہوا کہ نہیں یہ تو محفوظ ہے، تو پھر آپ ہیلے بہانے، اس کو مینٹل جمناسٹکس بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن کوئی بھی انسان اگر نیوٹرل ہو کے، اگر اس اپنے عقیدے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور اس کو وے کرے اگینسٹ دا کلیم، تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.